بین الاقوامی خلائی اسٹیشن انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ISS انسان کی خلائی تحقیق کی تاریخ کا ایک شاندار سنگ میل ہے۔ یہ ایک منفرد اور پیچیدہ سائنسی منصوبہ ہے جس میں دنیا کی مختلف اقوام کی مشترکہ کوششیں شامل ہیں۔ یہ مضمون بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی تاریخ، ساخت، مقصد اور اس کے سائنسی و تکنیکی اثرات پر روشنی ڈالے گا۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کا تعارف۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ایک مصنوعی سیارہ ہے جو زمین کے مدار میں گردش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں خلا باز، ایسٹروناٹس اور سائنسدان مختلف سائنسی تجربات انجام دیتے ہیں۔ ISS زمین سے تقریباً 408 کلومیٹر کی بلندی پر گردش کرتا ہے اور 17,600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کرتا ہے، جس کی بدولت یہ روزانہ تقریباً 16 مرتبہ زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ تاریخ اور تعمیر۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی تعمیر کا آغاز 1978 میں ہوا۔ اس کی بنیاد امریکہ، روس، یورپی اسپیس ایجنسی ESA، جاپان اور کینیڈا کے تعاون سے رکھی گئی۔ روس کا خلائی ماڈیول زاریا اور امریکہ کا ماڈیول یونٹی سب سے پہلے خلا میں بھیجے گئے اور انہیں جوڑ کر ISS کا آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف ماڈیولز اور حصے خلا میں بھیجے گئے اور انہیں اسٹیشن کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس پورے عمل میں کئی سال لگے اور آج ISS ایک مکمل خلائی اسٹیشن کی شکل اختیار کر چکا ہے جو دنیا کی مشترکہ کوششوں کا مظہر ہے۔ ساخت۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کا ڈیزائن ایک پیچیدہ انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ یہ کئی حصوں پر مشتمل ہے جنہیں ماڈیول کہا جاتا ہے۔ ہر ماڈیول کا اپنا مخصوص کام ہے، جیسے رہائش، تحقیق، توانائی کی پیداوار اور مواصلات۔ ایک ماڈیولز۔ ISS کے بنیادی ماڈیولز میں امریکی ڈسٹنی، روسی زاریا اور جاپانی کیبو شامل ہیں۔ یہ ماڈیولز تحقیق اور تجربات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 2. شمسی پینلز۔ ISS کو توانائی فراہم کرنے کے لیے بڑے شمسی پینلز نصب ہیں جو سورج کی روشنی کو بجلی میں تبدیل کرتے ہیں۔ 3. روبوٹک بازو۔ کینیڈا نے ایک خاص روبوٹک بازو کینیڈارم ٹوز فراہم کیا ہے جو اسٹیشن کے باہر کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ مرمت یا نئے ماڈیولز کو جوڑنا۔ 4. ایئر لاکس۔ اسٹیشن میں ایئر لاکس موجود ہیں جن کے ذریعے خلا باز خلا میں چہل قدمی، اسپیس واک کرتے ہیں۔ مقصد اور تحقیق۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے قیام کا بنیادی مقصد خلا میں تحقیق کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ زمین کے مدار سے باہر موجودگی کی وجہ سے سائنسدان ایسے تجربات کر سکتے ہیں جو زمین پر ممکن نہیں۔ حیاتیاتی تحقیق۔ خلا میں مائکرو گریوٹی کے اثرات کو جانچنے کے لیے مختلف حیاتیاتی تجربات کیے جاتے ہیں۔ ان تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ خلا میں انسان کے جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں، جیسے کہ ہڈیوں اور عضلات کی کمزوری۔ موسمیاتی تحقیق۔ ISS پر نصب مختلف آلات زمین کے موسم اور ماحول کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ تحقیق زمین کے موسمیاتی نظام کو سمجھنے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا پتہ لگانے میں مددگار ہے۔ ٹیکنالوجی کی جانچ۔ خلائی اسٹیشن پر نئی ٹیکنالوجیز کی آزمائش کی جاتی ہے، جیسے کہ روبوٹکس، شمسی توانائی اور مواصلاتی نظام۔ ان تجربات سے خلا میں مستقبل کے مشنز کے لیے اہم معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ طبی تحقیق۔ خلا میں انسانی صحت پر تحقیق سے نئی دوائیوں اور علاج کی تیاری ممکن ہوئی ہے۔ مائکرو گریوٹی میں خلیات کے رویے کو سمجھنے سے کینسر اور دیگر بیماریوں کے علاج میں مدد مل رہی ہے۔ بین الاقوامی تعاون۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن دنیا کی مختلف اقوام کے درمیان تعاون کی بہترین مثال ہے۔ امریکہ، روس، جاپان، کینیڈا اور یورپی اسپیس ایجنسی کے رکن ممالک نے اس منصوبے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے ممالک نے بھی مختلف انداز میں حصہ لیا ہے۔ یہ تعاون نہ صرف سائنسی تحقیق کو فروغ دیتا ہے بلکہ دنیا کے مختلف خطوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوا ہے۔ ISS کے ذریعے مختلف ممالک کے خلا باز ایک ساتھ کام کرتے ہیں جو امن اور تعاون کا پیغام دیتا ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے مستقبل کے منصوبے انتہائی دلچسپ ہیں۔ خلائی اسٹیشن کو 2030 تک فعال رکھنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس کے بعد ممکنہ طور پر اسے ریٹائر کر کے ایک نئے خلائی پلیٹ فارم یا قمری بیس کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں گے۔ ISS کو خلا میں تجارتی سرگرمیوں کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پرائیویٹ کمپنیاں جیسے اسپیس ایکس اور بلیو اوریجن اس میں شامل ہو کر اپنی خدمات فراہم کر رہی ہیں۔ سائنسی اثرات۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے شمار انقلابات برپا کیے ہیں۔ اس نے نہ صرف زمین سے باہر زندگی کے امکانات کو جانچنے میں مدد کی بلکہ خلائی سفر کو عام کرنے کی راہ بھی ہموار کی۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے قیام اور اس کی دیکھ بھال میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ مالی مشکلات۔ ISS کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور تمام شراکت دار ممالک کو اس کے لیے وسائل مہیا کرنا ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔ 2. تکنیکی مسائل۔ اسٹیشن کی پیچیدہ ساخت کی وجہ سے تکنیکی خرابیوں کو درست کرنا ایک مستقل مسئلہ رہا ہے۔ 3. خلا بازوں کی صحت۔ خلا میں طویل قیام کے دوران انسانی جسم پر منفی اثرات کا سامنا ہوتا ہے جنہیں حل کرنے کے لیے مسلسل تحقیق جاری ہے۔
नतीजा बीन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन एक ऐसा मंसूबा है जो इंसानी अज़्म, ताउन और टेक्नोलॉजी की तरक्की की अलामत है। ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को एक साथ लाने और खला में तहकीक के दरवाजे खोलने का एक शानदार जरिया है। ISS ने न सिर्फ साइंसी दुनिया को बदल दिया है, बल्कि ये इंसानियत के लिए उम्मीद और जस्तजू का एक जरिया भी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन आने वाले वक्तों में खला की तस्खीर के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगा और ज़मीन के बाहर इंसानी जिंदगी के इम्कानात को हकीकत में बदलने में मददगार साबित होगा। हमारे चैनल पर मिलेंगी आपको मोर से ज्यादा अमेजिंग वीडियोस। माशूक लुगारी शार्टर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस।